پانی جو ہر وقت حضرت عباس کے روزے کا طواف کرتا رہتا ہے، یہ کب سے ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ کو مولا غازی عباس علمبردار علیہ السلام کی قبر اقدس کا سرداب اور پانی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہیں تو ظاہری طور پر اس پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، بس خدا اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کی اصل راز کو جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا ایک سب سے اہم حصہ سرداب ہے، جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا، لہذا اس زمانے کے فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی ہیں، بلکہ اوپر والی عمارت کی دیواریں سرداب کی دیواروں کی آدھی چوڑائی سے بھی کم موٹی ہیں، لہذا اس وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی عمارت کے برعکس بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کی بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہیں۔ سرداب کی عمارت کے بارے میں بیان کرتے وقت ہم کوشش کریں گے کہ حرم کے نئے ادارے کے زیر نگرانی، جو کہ 2 جنوری 2008 سے عراقی کمپنی شرکت الحلو العرقیہ کی طرف سے کی جانے والی سرداب میں ترمیم اور تعمیر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس جدید ترمیم اور تعمیر سے پہلے والی حالت کو بھی بیان کریں۔ صحن کے شمال مشرقی حصے میں زریح والی عمارت کی شمالی گیلری کی دیوار میں ایک خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ لگا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے کہ جس کمرے کی چوڑائی 3.18 میٹر ہے، اور یہ کمرہ تقریباً 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کی دیواروں پر فرش سے لے کر 2 میٹر اوپر تک سنگ مرمر لگا ہوا تھا کہ جس کو ہٹا کر اس کی جگہ نیا اور اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور سنگ مرمر سے اوپر والا حصہ پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی، لیکن اب ایک نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیوار کو آئینوں اور کرسٹل کے ٹکڑوں سے مزین کر دیا گیا، اور یہ سارا کام 2008 کے نصف میں مذکور شدہ منصوبے کے تحت ہوا۔ اور اسی طرح اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے جو شمالی گیلری میں کھلتا ہے۔ یہ دروازہ سونے کا ہے۔ یہاں پر پہلے چاندی کا دروازہ لگا ہوا تھا کہ جس کو 2007 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کمرے کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ اس راستے اور سرداب کے سارے فرش پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد 4 میٹر لمبا اور 1.38 میٹر چوڑا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اس 4 میٹر لمبے راستے کے ختم ہونے کے بعد زریح والی عمارت میں موجود گیلری کا سرداب والا حصہ شروع ہوتا ہے، جو چاروں طرف گھومنے کے بعد سرداب کی ابتدا والے راستے پر ختم ہوتا ہے۔ اوپر والی گیلریوں کے نیچے سرداب میں بھی گیلریاں ہیں۔ ہم ان کو سرداب والی گیلری یا سفلی رواق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سرداب والی گیلری کافی تنگ ہے اور بعض جگہ اس گیلری کی چوڑائی میں غیر محسوس سا اضافہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ سرداب میں موجود گیلری کی چوڑائی 1.27 میٹر سے لے کر 1.38 میٹر تک ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں
اور گیلری کی جو دیوار حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں۔ سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی اور یہ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا تھا۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے 2 سرداب کی شمالی گیلری میں ہیں، ان میں سے ایک ہوا کے لیے بنائے گئے شمالی روشن دان کے مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور 3 محراب نما طاق مغربی گیلری میں ہیں، ان میں سے 2 ہوا کے لیے بنائے گئے۔ شیخ عباس 36 سال تک علمبردار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے خادم رہے ہیں۔ ان کی عمر 74 سال ہے۔ انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کی ضریح کے ارد گرد جاری پانی کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 2 چشمہ سرداب مطہر کے موجود تھے۔ 400 سال پہلے یہ پانی یہاں موجود تھا جب پائپ لائنوں کا وجود نہیں تھا۔ پانی ایک طرف سے نکل کر دوسری جانب بہہ جاتا تھا۔ اس پانی کا مزہ معدنی پانی سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ اس سرداب کی سیڑھیاں تھیں، لوگ اس پانی سے تبرک کے طور پر استفادہ کرتے تھے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، لیکن خدا سے بے خبر ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی دیواروں میں دراڑ پیدا ہونے کا بہانہ بنا کر کہا، میں امتحان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ بعد میں وہ دونوں چشمے غائب ہو گئے اور پھر ان میں سے پانی جاری نہیں ہوا، لیکن 2 مہینے بعد پانی پھر سرداب میں آ گیا اور اس پانی سے نابینا آنکھوں کو شفا ملتی تھی۔ 50 سال سے یہ پانی ایک ہی سطح پر باقی ہے اور اس میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی۔ شیخ عباس نے کہا کہ اگر پانی 10 دن تک کسی جگہ رکا رہے تو وہ سڑ جاتا ہے، لیکن یہ پانی عروضی دروازہ بند ہونے کے باوجود گلاب کی طرح معطر اور خوشبودار ہے۔ اس نے کہا اگرچہ یہ پانی راکد ہے لیکن اس کے رنگ اور طعم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح حضرت عباس کی قبر مبارک سے بلند ہے، لیکن پانی قبر کے ارد گرد دیوار سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا ہی خوبصورت معجزہ ہے کہ پانی قبر کے ارد گرد دیوار سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کی پیروی لازم ہے، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے والا بنائے اور حضور اکرم اور ان کی آل اولاد پر رحمت فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔